ہم بات کریں گے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی اور جو ایک پورے ملک میں اس کے بعد ایک تلاطم سا برپا ہوا اینڈ آبویسلی بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایک کیس ہے. لیکن میں شروع بات کرنا چاہتا ہوں ارشد ندیم صاحب سے, قومی ہیرو جنہوں نے کمال کام دکھایا اور میرے نزدیک تو کروڑوں روپے جو ان کو مل رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ملے انشاءاللہ, تاکہ وہ اور جس طرح ہیروز کو ٹریٹ ہونا چاہیے. زبردست گورنمنٹ کو فل کریڈٹ جاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹس کو, ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے ان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ. آج بھی ایز وی سپیک ایک عشائیہ بھی ہے, اس میں بھی ہیں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ, فیملی فلائی ان کی گئی اسپیشل ایئر کرافٹ پہ, سب زبردست. لیکن میرے نزدیک جو $1 ملین آئیڈیا تھا اور جس نے بھی دیا پنجاب گورنمنٹ کو, وہ تھا نمبر پلیٹ کا. 92.97 ان کو ایک گاڑی پریزنٹ کی اور ان کی جو تھرو تھی 92.97 وہ اس کی نمبر پلیٹ دی گئی. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا, اور تاکہ وہ ہمیشہ وہ رہے گا. اینی وے, اب بات آ جاتے ہیں ہیروز اور فارمر ہیروز. ایک زمانہ تھا کہ فیض حمید صاحب ہیرو تھے اور ہر کوئی ان کی فوٹوگراف ان کے ساتھ اٹھوانا پسند کرتا تھا, ہر کوئی بوسٹ کرتا تھا کہ میرے تعلقات بڑے ان کے ساتھ ہیں. کل سے ملک میں ایک بڑی مزیدار قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. سڈنلی وہ لوگ جن کو ہم اسلام آباد اور پنڈی میں دیکھتے تھے, جو ہر دوسرے جملے میں ڈراپ کرتے تھے فیض حمید کا نام, آج وہ منظر سے خود ڈراپ ہوئے ہیں. ایبسولوٹ سائلنس, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کل کی گرفتاری کے بعد میں نے 5-6 بہت اہم شخصیات سے کانٹیکٹ کیا اور جب ان سے بات کی, یار اس معاملے کو چھوڑو یار, کوئی اور بات کرتے ہیں. سڈنلی وہ ہی از لائک اے ہاٹ پوٹیٹو, ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈراپ ہم. یہی ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن ارشد ندیم صاحب نے ایک سبق سیکھنا چاہیے. قوم کو جو اصل ہیرو ملا ہے وہ ایک عام آدمی ملا ہے. یہ کسی جنرل کی اولاد نہیں ہے, کسی جج کی اولاد نہیں ہے, کسی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی اولاد نہیں ہے. یہ بالکل ایک غریب گھرانے کا آدمی تھا. اور پاکستان میں جھگڑا اس وقت یہ چل رہا ہے کہ عام آدمی جو وہاں پہ اصل ہیروز ہیں ان کو ہم نے زیرو کیا ہوا ہے. اور یہی اس وقت جھگڑا چل رہا ہے پالیٹکس میں, یہی سب کچھ اس پہ آج بات کریں گے. I've got very interesting panel. میرے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں, فارمر گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں. عباس پپی سینیٹر ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک خبر آپ سے میں اور بھی شیئر کر دوں. شیڈیول ہو گیا ایک بہت امپورٹنٹ کیس, اور وہ ہے یہ ٹریبیونلز کا, جو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے 8 ٹریبیونلز بنائے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا اس میں فارمر چیف جسٹس تھے, اب وہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں. انہوں نے 8 ٹریبیونلز بنا دیے. الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی, ان کے پاس پھر گئے, پھر انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو انکار کر دیا کہ یہی ججز رہیں گے. پھر وہ ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں, تو ان کی جگہ عالیہ نیلم صاحبہ نئی چیف جسٹس بنی. اور پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا اور فائز صاحب کا بینچ لیڈ کر رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل ڈسکشن کر لیں, چیف الیکشن کمشنر جا کے ملیں لاہور کی چیف جسٹس صاحبہ کو, اور اس کے بعد یہ معاملہ دیکھیں کیا سارٹ آؤٹ ہوتا ہے. اب وہ کیس لگ رہا ہے 19 اگست کو, آنے والے منڈے کو. اور یہ کیس بڑا ڈیفائننگ کیس ہوگا اس کا فیصلہ, بیکاز لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ٹریبیونلز نے کام کیا تو پھر شاید بہت بری خبریں ہوں گی رولنگ الائنس کے لیے. بہت بڑے بڑے بت گر سکتے ہیں. اور پہلی ایک کنٹروورشل ڈیسیژن بنا دی گئی ہے جو 3 ممبر بینچ نے ابھی فیصلہ کیا ہے ری کاؤنٹنگ کا, جس میں 3 سیٹس, 2 نیشنل اسمبلی کی, ایک پروونشل کی, واپس مسلم لیگ کو دے دی گئیں. اور اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے, اور لیکن اس پہ بھی ایک بحث ہے. جو ڈسینٹنگ جج ہیں عقیل عباسی صاحب, انہوں نے بڑی اسٹرانگلی لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ ٹریبیونلز میں جانا چاہیے تھا. یہ جو اپیلنٹ تھے ان کو ٹریبیونلز میں جانا چاہیے تھا. اور اسی فیصلے میں فائز صاحب نے بڑی تعریف کی ہوئی الیکشن کمیشن کی کہ جی وہ آئینی ادارہ ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے. اور کچھ ججز نے بڑے غلط ریمارکس دیے ہیں ہائی کورٹ کے جو غلط